السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى ثوبا على انه عشرة اذرع بعشرة دراهم او ارضا على انها 100 ذراع ب100 فوجدها اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها لان الذراع وصف في الثوب الا ترى انه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن بخلاف الفصل الأول لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور للتغير المعقود عليه فيختل الرضا وإن وجدها أكثر من ذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع لأنه صفة فصار بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم۔ آئیے اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم او ارضا على انها 100 ذراع ب100 فوجد اقل فالمشتری بالخيار۔ بتانا یہ چاہتے ہیں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی مشتری نے، کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا، اس شرط پر خریدا کہ یہ 10 گز ہیں، 10 درہم کے عوض ہیں، یا کوئی زمین خریدی اور وہ اس شرط پر خریدی کہ یہ 100 گز زمین ہے، 100 درہم کے عوض ہے، لیکن جب اس نے اس گز کو ماپا تو وہ کم نکلی، مثلا 10 گز نہ نکل کے 9 گز نکلے، اور 100 گز زمین نہ نکل کے 90 گز زمین نکلی، تو اس صورت میں یاد رکھیں مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو 10 گز کپڑا جو 9 گز نکلا ہے، 10 گز نام لے کر کے جو طے ہوا تھا اس سے کم نکلا، یعنی 9 گز نکلا، یا 100 گز جو بات طے ہوئی تھی اس سے کم یعنی 90 گز نکلی، تو یہاں پر مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو جتنے ثمن طے ہوئے تھے ان کے عوض لے لے، اور اگر چاہے تو اس کو بیع کو رد کر دے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ تمام ثمن کے عوض کیوں لے گا؟ حالانکہ تمام ثمن کے عوض لینے میں مشتری کو تو گھاٹا ہے، مشتری کو تو نقصان ہے، کیونکہ پیسے وہ پورے دے گا جبکہ گز طے شدہ سے کم لے گا۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہاں پر جو گز ذکر ہوا ہے وہ گز ایک وصف ہے، گز ایک وصف ہے، اور آپ کو پیچھے بتایا تھا، اصل اور وصف میں فرق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اصل کے مقابلے میں تو ثمن ہوتے ہیں لیکن وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتے، کیونکہ ذراع جو ہے طول اور عرض کو کہتے ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے طول اور عرض یہ ایک وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں کوئی بھی ثمن نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی جانور خریدیں تو اس جانور کے ہاتھ پاؤں وغیرہ معاملہ ہو جانے کے بعد بائعی کی قبضے میں اس کی طرف سے تعدی کے بغیر معیوب ہو جائیں تو ان کی وجہ سے ثمن میں کمی نہیں ہوتی ہے۔
اور جب وصف کے مقابلے میں کوئی بھی ثمن نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اگر چاہے تو پورے ثمن کے عوض ان گز کو لے گا، اور اگر چاہے تو ان کو چھوڑ دے گا۔ برخلاف فصل اول کے، یعنی پہلی فصل جو ذکر ہوئی اناج اور غلے کے بارے میں، غلے اور اناج میں جو تھا وہاں پر مقدار تھی، اور مقدار میں وصف نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ثمن آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بحث قطعی نظر تھی، اس بحث سے قطعی نظر یہاں پر وصف ذکر کیا گیا ہے، اور وصف کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں آتا، مگر یہ کہ اس کو اگر زیادہ ملا، اگر کم ملا تو اس کو اختیار نہیں، اس کو پورے ثمن کے عوض لینا ہوگا، اور جتنی مقدار ذکر کی گئی تھی کہ مثال کے طور پر 100 گز ہیں یا 10 گز ہیں، 10 گز سے زائد کپڑا کا تھان ملا، یعنی 10 گز نہیں بلکہ 11 گز ملا، یا 100 گز زمین کہا تھا اور 110 گز زمین ملی، تو اس صورت میں بھی مشتری کے لیے وہ سب کچھ ہوگا اور بائی کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر قاعدہ ذکر کیا ہے کہ وصف کے مقابلے میں کوئی بھی ثمن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ بائی نے ایک چیز عیب دار بیچی، لیکن وہ اچانک سے صحیح نکل آئی، صحیح و درست۔ مثال کے طور پر اس نے باندی بیچی اور اس میں کوئی عیب تھا، لیکن خریدنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک اور درست نکلی، تو یہاں بھی وصف صحت کے مقابلے میں نہ تو بائی کو کچھ زیادہ ثمن ملے گا اور نہ ہی اسے کسی طریقے کا یعنی بائی کو اختیار ہوگا۔ آئیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ ومن اشترى ثوبا على انه 10 اذرع ب10 دراہم، اور جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا اس شرط پر کہ 10 گز 10 درہم کے عوض ہیں، او ارضا على انها 100 ذراع ب100، یا کوئی زمین خریدی اس شرط پر کہ وہ 100 گز ہے جو کہ 100 درہم کے عوض ہے، فوجدها اقل، تو اس نے اس کو کم پایا، فالمشتری بالخيار، تو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بجملۃ الثمن، اگر چاہے تو اس کو تمام ثمن کے عوض لے لے، وان شاء ترک، اور اگر چاہے تو رد کر دے۔ لأن الذراع وصف فی ثوب، اس لیے کہ ذراع ایک وصف ہے کپڑے میں، الا ترى انه عبارۃ عن الطول والعرض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ طول اور عرض کا نام ہے، والوصف لا يقابله شيء من الثمن، اور وصف کے مقابلے میں کوئی بھی ثمن نہیں ہوتا ہے، کاطراف الحیوان، جیسے کہ اطراف حیوان کے اعضاء، فلہذا یأخذہ بکل ثمن، تو اسی وجہ سے یا تو پورے ثمن کے عوض، یعنی اسی وجہ سے اس کو پورے ثمن کے عوض لینا پڑے گا، بخلاف الفصل الاول، برخلاف فصل اول کے، یعنی برخلاف فصل اول سے مراد غلے اور اناج والے جو فصل بھی گزری تھی۔ کیوں؟ لأن المقدار یقابلہ الثمن، اس لیے کہ مقدار کے مقابلے میں ثمن ہوتے ہیں، اور وہاں پر مقدار تھی غلے اور اناج میں، فلہذا یأخذہ بحصتہ، تو اسی وجہ سے اس کے یعنی غلے اور اناج کی تعداد کے مطابق ثمن دے کر کے لینا پڑے گا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ الا انہ یتخیر لفوات الوصف المذکور، مگر یہ کہ وصف مذکور کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار دیا جائے گا، لتغیر المعقود علیہ، معقود علیہ کے متغیر ہونے کی وجہ سے، یعنی جن پر عقد کیا گیا تھا، عقد اس بات پر کیا گیا تھا کہ وہ 10 گز ہے یا 100 گز ہے، 10 گز کپڑا ہے یا 100 گز زمین ہے، اور وہ جب نہیں نکلا فیختل رضا، تو مشترک کی رضامندی میں خلل پیدا ہو گیا۔ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، اور اگر ذکر کردہ گزوں سے زیادہ کپڑا نکلا، وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ، اور اگر اس نے پایا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ، ان زرا سے زیادہ، الَّذِي سَمَّاهُ، جن کا ذکر کیا تھا،
فہو للمشتری، تو وہ مشتری کے لیے ہوں گے۔ جیسے کمی کی صورت میں اس کو تمام ثمن کی عوض لینا پڑ رہا تھا، تو زیادتی کی صورت میں بھی اس کو تمام ثمن کی عوض لینا پڑے گا، یعنی جو زیادہ نکل رہے ہیں ان کا کوئی پیسہ دینا نہیں پڑے گا۔ ولا خیار للبائع، اور بائع کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، لأنہ صفۃ، اس لیے کہ یہ گز جو ہے ایک صفت ہے، فصار بمنزلۃ ما اذا باعہ، تو وہ ایسا ہی ہو گیا، تو وہ اسی درجے میں ہو گیا جیسا کہ جب اس نے کسی عیبدار چیز کو بیچا، معیباً اذا باعہ معیباً، جب اس نے اس کو عیبدار پہ بیچا، فاذا ہوا سلیم، لیکن دیکھا تو وہ اچانک درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، جیسے کہ میں نے ابھی باندھی کی مثال دی تھی آپ کو۔ آگے کی عبارت دیکھیں، وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك، لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فنزل كل ذراع بمنزلة الثوب، وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم، وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع، لأنه إن حصل له الزيادة في الزرع تلزمه زيادة الثمن، فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا، ولو أخذ بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط۔ آئیے اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقص فالمشتري بالخيار، یہاں پر ایک اور چیز کو ذکر کر رہے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اس شرط پر دوسرے شخص کو کپڑا بیچا کہ یہ 100 گز کپڑا ہے اور میں تم کو 100 گز کپڑا بیچتا ہوں، فی گز 1 درہم کے عوض، یعنی ہر گز کو آپ کو 1 درہم کے عوض بیچتا ہوں۔ لیکن جب اس کو گز کو ماپا گیا تو وہ گز 100 سے کم نکلے، تو مشتری کو اس صورت میں اختیار رہے گا۔ ہم آپ کو ایک بات بتا دیں یہاں پر، جب اس نے یہ کہا ہر ذراع 1 درہم کے عوض، آپ نے ابھی سنا تھا کہ ذراع جو ہے یہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو جائے۔ ذراع جو ہے یہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا، لیکن جب اس نے یہ کہا کل ذراع بدرہم، ہر ذراع 1 درہم کے عوض، تو ہر ذراع کو اس نے جو ہے ایک کپڑے کے درجے میں، یعنی کپڑے کے درجے میں اتار دیا، اور جب کپڑے کے درجے میں اتار دیا تو یہ ذراع اگرچہ تابع تھا، وصف تھا، لیکن اب یہ اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ سے، یعنی ہر گز کہنے کی وجہ سے یہ اصل ہو گیا، یہ اصل ہو گیا، یعنی وصف نہیں رہا، علیحدہ ذکر کرنے، یعنی اگر یہ کہتا کہ 100 گز کو 100 گز کے عوض بیچا تو یہ وصف ہی رہتا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ ہر گز کو 1 درہم کے عوض بیچتا ہوں اور یہ بتا دیا کہ یہ 100 گز ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہر گز کی وجہ سے، ہر گز کو الگ ذکر کرنے کی وجہ سے یہ اصل ہو گیا، وصف نہیں رہا، اور جب یہ اصل ہو گیا تو اس پر تمام احکام اصل والے لاگو ہوں گے۔ یعنی اگر یہ 100 درہم، 100 گز، پورے 100 گز نکلیں تو ہر گز کے عوض اس کو جو ہے اتنے ہی ثمن دینا پڑیں گے، یعنی ہر گز کے عوض، مثال کے طور پر یہ 90 گز نکلیں تو 90 گز کم ہونے کی صورت میں 90 ثمن بھی دینا پڑیں گے، یعنی 90 گز کے ثمن بھی دینا پڑیں گے، اور اگر یہ زیادہ نکلے تو زیادتی کی صورت میں اس کو ہر گز کے عوض ثمن بھی اتنے ہی دینا پڑیں گے۔ مثال کے طور پر 110 نکلیں تو اب 110 کے عوض
اس کو 110 سمن بھی دینا پڑیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ ہر گز کے بجا سے یہ گز جو ہے یہ اصل ہو گیا ہے، اور اصل میں جس طریقے سے کم ہونے کی صورت میں کم سمن دیے جاتے ہیں، اور زیادتی ہونے کی صورت میں اور زیادہ ہونے کی صورت میں اس کو پیسے بھی اتنے ہی دینا پڑیں گے۔ اب اگر وہ پورے سمن کے عوض کم گز لیتا ہے تو وہ ہر ذرا کی عوض لینے والا نہیں ہوگا، اور اگر اس کو زیادہ حاصل ہوئے تو اس پر سمن بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں ایسی صورت میں یعنی سمن زیادہ جب ہوئیں گے، جب اس میں گز زیادہ نکلے تو اس کو اختیار بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس میں نفع تو اس کے لیے ہے، لیکن یہ ایسا نفع ہے جس میں نقصان کی آمیزش ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس 100 گز کے ہی روپے ہوں، اور یہاں پر ہر گز کے مقابلے میں 1 درہم ہے، اور وہاں پر 110 گز نکلے ہیں تو 110 درہم بھی دینا پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 100 درہم ہو 110 درہم نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو اختیار بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے پورے میں نے آپ کو جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100 درہم، اور اگر کہا میں نے اس کو تم کو یعنی کپڑے کو اس شرط پر بیچا، أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ کہ 100 گز ہے، 100 درہم کے عوض، كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْہَم، ہر گز 1 درہم کے عوض ہے، فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً تو اس نے اس کو کم پایا، یعنی مشتری نے اس کو کم پایا، فالمشتری بالخیار تو مشتری کو اختیار رہے گا، انشاء یعنی کم ہونے کی صورت میں بھی اس کو اختیار رہے گا۔ کم ہونے کی صورت میں ہم آپ کو بتا دیں اس لیے اختیار رہے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو 100 گز کی ہی ضرورت ہو اور اس نے 90 گز پایا تو اسے 10 گز کہیں اور سے لینا پڑیں گے، تو یہ اس کے لیے مشکلات ہو جائے گی، اس کے لیے مشکل پیش آئے گی کہ دوسری جگہ پھر جائے گا، پھر بھاؤ تاؤ کرے گا اس طریقے سے، تو اس لیے انشاء اخذها اگر چاہے تو اس کو لے لے بحصتها من الثمن اس کی تعداد کے مطابق ثمن دے کر، وانشاء ترک اور اگر چاہے تو اس بیع کو رد کر دے، لأن الوصف اس لیے کہ وصف وان کان تابعا اگرچہ تابع ہے، لکنہ صار اصلا لیکن ابھی یہ اصل ہو گیا ہے، کیوں؟ بے افراد ہی اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ سے، بذکر ثمن اس کی علیحدہ ثمن کی ذکر کرنے کی وجہ سے، فنزل کل ذراع بمنزلۃ الثوب تو ہر ذراع کو کپڑے کے درجے میں اتار لیا جائے گا، وہذا لأنہ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر اخذہ بکل ثمن وہ پورے ثمن کی عوض اس کو لے، لم یکن آخذا لکل ذراع بدرہم تو وہ ہر ذراع کو بدرہم 1 درہم کی عوض لینے والا نہیں ہوگا، وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اور اگر اس نے اس کو زائد پایا تو اس کے لیے اختیار ہے۔ یہاں پر اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے 100 درہم نہ ہو، 100 درہم ہی ہوں، 110 درہم نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو نقصان ہوگا۔ یہ فائدہ تو ہے اس میں لیکن اس کو 100 درہم صرف ہونے کی وجہ سے 110 درہم کہاں سے لے کر آئے، اس لیے اس کو نقصان بھی ہے، تو اس لیے اس کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ انشاء اخذ الجمیع کل ذراع بدرہم اگر چاہے تو تمام کو لے لے، کل ذراع بدرہم ہر ذراع کو 1 درہم کے عوض، وانشاء فسخ البیع اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، کیوں؟ لأنہ ان حصل له زیادۃ فی زرع تلزمہ زیادۃ الثمن اس لیے کہ اگر اس کو زرع میں زیادتی حاصل ہوئی ہے تلزمہ زیادۃ الثمن تو ثمن میں بھی تو زیادتی حاصل ہوگی، یعنی ثمن کو بھی تو زیادہ ہی دینا پڑے گا۔ اگر اس کو زرع میں زیادتی مل رہی ہے تو اس کو ثمن کو بھی تو زیادہ ہی دینا پڑے گا، فکان نفعا یشوبہ ضرر فیتخیر تو وہ ایسا نفع پائے گا جس میں ضرر کی آمیزش ہے، نقصان کی آمیزش ہے، فیتخیر تو مشتری کو اختیار دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ لِمَا بَيَّنَّا اور یہ اس کو زیادتی کیوں لازم ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے لازم ہو رہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، انہ صار اصلا کہ وہ اصل ہو چکا ہے، وہ اصل ہو چکا ہے۔ وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْأَقَلِ
اور اگر وہ کم ثمن کے عوض اس کو لے گا لم یکن آخذا بالمشروط، تو وہ شرط کی ہوئی جو عاقدین کے دوران شرط ہوئی اس کے مطابق لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط ہوتی ہیں شرط کے شروط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ عاقدین کے درمیان جو شرط ہوتی ہیں ان شرط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، تو اسی وجہ سے اگر اس نے کم ثمن کے عوض وہ زیادہ تھان لے لیے، زیادہ گز لے لیے، تو وہ شرط شدہ چیز کے مطابق لینے والا نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔